Come and play and learn with me. یہ کہانی ایک پیارے بچے کی ہے جس کا نام اسیرن تھا اور وہ روز مدرسہ جایا کرتا تھا اور اسے بہت پسند تھا مدرسہ جانا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا۔ وہ روزانہ جاتا، اپنی چپلیں مسجد کے باہر اتارتا اور مسجد کے اندر داخل ہوتا اور وہ اپنے استاد کو روز سبق سنایا کرتا۔ سارے بچے اسے دیکھتے، وہ بہت پیارے کپڑے پہن کر، نیلی ٹوپی اور سفید کپڑے پہن کر مسجد کے اندر داخل ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارے پیارے اس کے بال۔ اسیرن ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور ایک ہاتھ میں اس کا لنچ ہوا کرتا تھا۔ وہ روز اسی طرح مدرسہ جاتا اور دل لگا کر پڑھائی کرتا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا۔ اپنی چپل روز مسجد کے باہر اتارتا۔ گھر کے بڑے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے اور وہ اس کے دادا اسے گلے لگا کر کہتے تھے کہ دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ اسیرن مسجد میں جا کر قالین کے اوپر بیٹھ کر نعت پڑھتا اور سب بچوں کو نعت پڑھ کر سناتا اور سب بچے اسے دیکھ کر مسکراتے کیونکہ اسیرن کی آواز بہت اچھی تھی اور استاد اس کے گھر کے اندر آ کر بھی اسے قرآن پاک سکھایا کرتے تھے اور اس کے استاد اس کو بہت اچھے سے قرآن پاک پڑھاتے تھے اور اسیرن بھی دل لگا کر قرآن پاک پڑھتا تھا۔ اسی طرح روز بروز وہ قرآن پاک کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا گیا اور بہت زیادہ ہی نیک بچہ بن گیا۔ سب اس کی تعریف کیا کرتے تھے اور سب اسیرن کی بات کیا کرتے تھے کہ اسیرن جتنا ہونہار بچہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں۔ اور اسیرن بھی استاد سے بہت پیار کرتا، ہر بات استادوں کی مانا کرتا تھا۔ وہ مدرسہ میں اکیلا بیٹھ کر بھی قرآن پاک پڑھا کرتا تھا اور اس کی تعلیم لیتا تھا اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے بہت اچھے سے سمجھ میں آتا تھا اور اسیرن دوسری طرف اسکول بھی جایا کرتا تھا۔ اسکول میں بھی جا کر وہ بہت اچھے سے پڑھتا اور اسکول میں بہت سارے بچے اسے پسند کرتے تھے کیونکہ اسیرن بڑے اچھے سے پڑھائی کرتا تھا اور دل لگا کر سارے کام کرتا تھا۔ رات کے وقت مسجد کی ساری روشنیاں بند اور صبح فجر کی اذان کا وقت اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے۔ بہت خوبصورت مسجد، ہر طرف روشنی ہی روشنی، صبح کی تھوڑی تھوڑی سردی اور اتنا پیارا منظر کہ کوئی بھی جائے اسے یہ پسند آ جائے۔ اتنا پیارا مسجد کا منظر تھا کہ وہ ہر وقت مسجد کے بارے میں سوچتا اور مسجد میں سے ہو کر جا کر پڑھائی کرتا۔ اس کے ساتھ اس کے بابا بھی ہوتے تھے اور وہ اسے پڑھایا کرتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے کہ آپ اس طرح سے اسکول کے لیے پڑھو اور اچھے نمبر لے کر آؤ۔ اور اس کے بابا اسے یہ بھی کہتے تھے کہ تمہیں اسٹار ملے گا اگر تم بہت اچھے سے اور بہت ہی قابل طریقے سے پڑھو۔ اور اس کو تحفے بھی ملا کرتے تھے، ہر عید پر اسے عیدی ملتی تھی اور وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ اسکول میں جا کر اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتاتا اور سارے دوست خوشی سے اس کے بارے میں بولتے اور اسیرن بھی اسی طرح سب کے بارے میں اچھی رائے رکھتا اور سب کے ساتھ اچھے سے رہتا۔ وہ سب کا دوست تھا، اسی وجہ سے اسیرن پڑھائی میں اتنا اچھا تھا اور سب اس کے بارے میں سوچتے تھے۔ اور اسیرن مدرسہ میں سب کو نعت پڑھ کر بھی سناتا تھا، آقا کا میلاد آیا اور اسے نماز کے طریقے بھی بتائے جاتے اور نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس کے استاد اسے یہ سمجھا رہے تھے۔ نماز میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر نیت باندھنی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد خود شریف پڑھنی ہوتی ہے، پھر نماز میں آپ کو سجدہ اور رکوع کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے استاد نے اسے نماز کی ہر ایک بات سمجھائی اور وہ اپنا ہاتھ ہلا کر استاد کو کہتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے اور وضو کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، کیا پانی کھڑے ہو کر پینا ہوتا ہے؟ تو اس کے استاد نے بتایا کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے۔ تو پھر اسیرن پانی بیٹھ کر پیتا تھا اور پودوں کو بھی پانی دیتا تھا۔ اسے بہت خیال تھا پودوں کا اور وہ ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ اور اسیرن پانی میں وہ مٹی کے برتن میں پانی پیتا تھا کیونکہ مٹی کے برتن میں پانی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور پھر اسے استاد بھی سمجھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے اتنا سارا علم تھا اور اس کے استاد اسے پسند کیا کرتے تھے اور وہ گھر میں اکیلا بیٹھ کر بھی قرآن پاک کی تعلیم لیتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ پھر وہ روز شام میں بیٹھ کر اسی طرح پڑھتا۔ اگلا پارٹ ہمارا آئے گا۔